نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے۔ یہاں ایک آئے کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی، اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ، اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ کہنا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں۔ کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دے دیں، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے۔ میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو، یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ، ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ کہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا، دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں۔ ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کو روٹی مل جائے، یہ بیسک ضرورت ہے۔ نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے۔ یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے، آپ اگر نہیں سونا، ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچوں کے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو۔ اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا، نیند نہیں ہو رہی، ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، بڑا لمبا بس کا سفر تھا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا، پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی، تو میں ایسا سویا ہوں، کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں، وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب، پھر جب ادھر کو کر دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا، وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار، پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی۔ تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو، اور جب گہری نیند آتی ہے نا، انسان پہ مسلط ہوتی ہے، بے شک نرم گدا نہ بھی ہو، سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی، کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے، ایسا مزہ آتا ہے سونے میں۔ وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا، وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو، وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا، اس کو سکون تھا نا، اس کی سکون نہیں تھا اصل میں، وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے، تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے۔ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ، جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے، وہ آ جائے گی، کہیں بھی آ جائے گی، بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے، اور کھانے کی ضرورت اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا۔ اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا ہے۔ شدید بھوک لگ رہی ہو نا، دال کھانے کا اپنا مزہ۔ میں نے کہا دال مل جائے گی۔ پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جب اتنی غربت ہوگی، خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے۔ میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو، ٹھیک ہے نا، جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن، مسافر خانہ ہے نا،
بھائی نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا دی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے بھائی؟ غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے, ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی, یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آ کے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس تھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خل اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار, کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت, یہ غریب.
تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ, مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ, میری گاڑی, چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت کی. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو, اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے, آئیے ہمارے یہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں لا الہ, ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن, آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے, تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور, ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو, نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا, افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی, آپ کھا لو گے, آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے, اس کو کینسر ہو جائے, آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار, بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں, اندر سے یار خود سے جا رہی ہے, جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی, وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں, تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے, اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا, ہم کھا رہے ہیں, ہم تھوڑی کھا رہے ہیں, خود ہی کھا رہی. کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سبھی. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں ایک ذمہ داری سمجھ کے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا, اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں, پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں, محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں, بنگلہ رکھیں, چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں, چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا, اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا؟ اس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. تو کہنے لگا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا, پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں, اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار, کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا وتخشى الفقر, اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو, دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو, ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا, ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باڑ میں جائے, اپنی اصلاح کے لیے نا.
کوئی بات نہیں, نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان دکان دکان, ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ, تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بے وقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار, صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گے پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں, اس کی خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم. اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ, اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ. پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی وی آئی پی پہن کے آ گئی. ابھی اب بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی. یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع له من كانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے ہی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے. آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا,
ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی ہے, آدمی کہتا ہے یار دھونے والے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آگے پپو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ, سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن وہ. لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بے وقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم ٹیکسیوں میں جاتے, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے, تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دے کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں, وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا. تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. میں نے کہا یہ دیکھو, ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں اور میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر. حضرت کہتے جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم نہیں آئے گی, آپ کہو گے یار کس طرح بچ جاؤں میں, اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی, کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کم وقت ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا, کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو. کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا تھا دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو. کرایہ پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا, ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے. اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں, اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمانے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے, بس ٹوٹل غم, ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹل ہے اور وہ بھی کیا ہے, بکھرا ہوا ہے.
اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو، اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے، ابا ٹھیک ہو جائیں. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں؟ محدود. زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں، مسافر خانہ ہے بھائی. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اور آپ نے فرمایا وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. پہلے والے کی حالت کیا تھی؟ سب کچھ کر لیا، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. وہی تھا نا، ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی، ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی. یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا. اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو، ہم نے دیکھی ہیں. ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا، جب رزق کے دروازے کھلے، حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا، کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار. کئی دفعہ نا 2-2 3-3 نوٹ گن لیتے تھے، پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6-6 دفعہ تھوک لگا کے، یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا، اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چمنی اٹھنی بھی چلتی تھی. چمنی چارہ نے 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چمنی، تو وہ چارانے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ نقلی تو نہیں. ابے چارانے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار. اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس، ایسی ہوس، گن رہے ہیں بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے، تو نبی نے فرمایا آتتہ الدنیا، دنیا اس کے پاس آئے گی، اور یہ استغنا کے ساتھ. وہی راغمہ، یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا، دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی، ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس. اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا، محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا، عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو. محبت نہیں کرے گا اس سے. وہ بھائی ہم فانا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا ہے بحریہ ٹاؤن میں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نہیں ملا کوئی بات نہیں، اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ. ہر وقت اسی پر آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں، آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہے. ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال دو، ایسی کی تیسی. صحیح ہے. اور ہدف کس کو بناؤ؟ آخرت کو. اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.